معزز سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم جانیں گے سورہ یاسین شریف کے بارے میں، وہ سورہ مبارکہ جس کو پڑھنے اور سننے سے اللہ تبارک و تعالی تمام مشکلوں کو آسان فرماتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی تمام پریشانیوں بلا بباؤں سے حفاظت فرماتا ہے۔ یہ قرآن عظیم جو سورہ یاسین شریف جس کو کہا جاتا ہے، یہ قرآن عظیم کے 22ویں پارے سے شروع ہوتی ہے اور 23ویں پارے میں مکمل ہوتی ہے۔ سورہ یاسین شریف جو ہے وہ مکی ہے، یعنی سورہ یاسین مکۃ المکرمہ میں نازل ہوئی ہے، اور اس مبارکہ سورہ کی برکت اور فضیلت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس قرآن عظیم میں اس سورہ مبارکہ کو اس کا دل بنایا ہے، یعنی اس کی خوبصورتی بنائی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے سورہ یاسین شریف کے پڑھنے اور سننے والے کی تمام مشکلوں کو آسان فرماتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی اس کے اوپر رحمت کی نظر فرماتا ہے، اور اس کے اوپر اللہ رحمتوں کی بارش فرماتا ہے۔ ہر حروف کے پڑھنے سننے کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ قرآن عظیم کو پڑھنے اور سننے سے، دیکھنے سے، چھونے سے سب کو ثواب ملتا ہے۔ یہ وہ مقدس کتاب اور یہ سورہ مبارکہ ہے اس کتاب کے اندر کہ جو بندہ جس مقصد کے لیے پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے اس مقصد میں کامیابی کامرانی عطا فرماتا ہے۔ اور بندہ اگر جس حاجت کے لیے پڑھے، جس طریقے سے اگر کسی کے کاروبار میں برکت نہیں ہے تو وہ کاروبار میں کے لیے پڑھے تو اللہ اس کے کاروبار میں برکت عطا فرماتا ہے۔ اور بندہ اگر کوئی بھی چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں برکت ہو تو اس کے رزق میں برکت کے لیے اس کو چاہیے کہ پڑھنے صبح کو اٹھ کر یا پھر رات کو سونے سے پہلے اس کو ضرور سنے، تو اس کے سننے والے کو اللہ تبارک و تعالی تمام حادثوں سے اس کی حفاظت فرماتا ہے اور اس کے رزق میں برکت عطا فرماتا ہے۔ اگر دکان ہے، دکان میں خیر و برکت چاہتے ہو تو اس کو ضرور سنیں صبح کو۔ اس کو فون کو اگر پڑھ نہیں سکتے تو ہو سکے بہتر ہے کہ پڑھیے، پڑھ نہیں سکتے تو اس کو بجا کر ایک طرف سائیڈ میں فون رکھ کر سن لیجئے۔ اس سورہ مبارکہ کو پڑھتے رہیے اور سنتے رہیے، اور اپنے دل میں جو حاجتیں ہیں، اگر بے برکتی ہے تو بے برکتی کہ اللہ ہمارے گھر میں برکت عطا فرما، ہمارے کاروبار میں برکت عطا فرما، اس طریقے سے آپ ارادہ دعا کر سکتے ہیں۔ تو جو بندہ اس سورہ مبارکہ کو صرف پڑھنا نہیں ہے، اگر پڑھ سکتا ہے تو پڑھے، نہیں پڑھ سکتا تو صرف سن لے ایک بار۔ اگر کوئی بندہ سنتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی سننے والے کی بھی تمام پریشانیوں کو دور فرماتا ہے، اور اس کے کاروبار میں، پیسے میں، سب میں، رزق میں، کمائی میں برکت عطا فرماتا ہے۔ خاص کر کے دکان و مکان کے لیے بہت ہی مفید ہے۔ تمام ہی اللہ تبارک و تعالی پریشانیوں سے اس کی حفاظت فرماتا ہے۔ چلیے آئیے ہم سنتے ہیں سورہ مبارکہ۔ سورہ مبارکہ سننے سے پہلے ایک شانت جگہ بنا لیجیے آپ، تو اس کی برکت سے اللہ تعالی آپ کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائے گا۔ چلیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یاسین والقرآن الحکیم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون
إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون إن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية ربهم إلا كانوا عنها معرضين
وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله وطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا البعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون ولا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون واليوم لا تظلم نفس شيء ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إنا أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر ما كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحيي الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم
الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ سامعین و ناظرین، امید کرتا ہوں کہ آپ نے پوری سورہ مبارکہ کو دل سے سنا ہوگا۔ چلیے آئیے اب دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ سورہ مبارکہ پڑھنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ ہماری تمام مشکلوں کو آسان فرمائے، تمام بیماریوں بلاؤں سے اللہ حفاظت فرمائے۔ یا اللہ، ہم نے جو سورہ مبارکہ پڑھی، سب سے پہلے اس سورہ مبارکہ کو اپنی بارگاہ میں تو قبول فرما، اس کا نعم البدل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے ہم سبوں کو نصیب فرما۔ جس نے پڑھا، جس نے سنا، اللہ تعالیٰ سب کی مشکلوں کو آسان فرما، سب کے کاروبار میں برکت و ترقی عطا فرما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب پر اپنا فضل کرم رحم عطا فرما۔ اس سورہ مبارکہ کو پڑھنے سے اللہ تعالیٰ سب کی مشکلوں کو آسان فرماتا ہے۔ مولا ہماری مشکلوں کو آسان فرما، ہمارے دیش کے، ہمارے ملک کے مولا ماحول کو بہتر فرما، ہمارے اس ملک میں امن و امان عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کی حفاظت فرما۔ اللہ تعالیٰ دکان و مکان میں، سب کے کاروبار میں برکت ترقی عطا فرما، سب کے والدین کی عمر میں برکت عطا فرما۔ یا اللہ، سب کی تمام حاجتوں کو جائز مقاصد میں اللہ کامیابی کامرانی عطا فرما۔ سورہ مبارکہ کی برکت سے اللہ سب کے رزق میں، کاروبار میں گراہک نہیں آتے مولا، ان کے دکان میں گراہکوں کی میری مولا بھرمار عطا فرما، یعنی ان کے کاروبار میں ترقی برکت عطا فرما۔ ان کی سیل نہیں ہوتی مولا، ان کی سیل ہو جائے، کاروبار میں برکت ترقی ہو جائے مولا، رحم فرما، کرم فرما، فضل فرما۔ یا الہی تیری مہربانی چاہیے، سب گناہ دھل جائیں گے، رحمت کا پانی چاہیے۔ ابدمی و آخر یا اللہ لپر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔